مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں، انہوں نے ہم سے سوال کیا ہے کہ کیا جوڑے جو ہیں یعنی شادیاں جو زمین پر ہوتی ہیں، کیا وہ حقیقی طور پر ہر شادی خدا کی مرضی سے ہو رہی ہوتی ہے یا خدا کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے؟ دراصل میں پہلی بات، ہمیں کتاب مقدس میں ازدواج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات کہ جب خدا نے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو خدا نے انسان کے لیے یہ ساری کائنات بنائی۔ یہ اربوں خربوں گلیکسیز جو ہیں یہ خدا نے انسان کے لیے بنائی، اور انسان کو خدا نے زمین پر رکھا، اور ان تمام گلیکسیز میں جو اربوں خربوں کہکشائیں ہیں، ان میں ایک گلیکسی جو زمین ہے، اور یہ زمین پر رہتے ہوئے انسان سے خدا محبت کرتا ہے۔ اور خدا کی انسان سے محبت کا یہ ثبوت ہے کہ خدا نے جب بنی نوع انسان کو بنایا تو اس سے محبت کا یہ ثبوت ہے۔ خدا جب یہ کائنات بنا رہا تھا تو خدا جانتا تھا کہ ہر چیز میرے حکم میں رہے گی، کوئی چیز میرے حکم کے بغیر نہیں چلے گی، لیکن یہ انسان میرا حکم بھی توڑے گا، یہ انسان میرے حکم کے خلاف بھی چلے گا، اور جانتا تھا کہ یہ فرعون بھی بنے گا، میرے خلاف خدا بھی بنائے گا، لیکن پھر بھی انسان کو پیدا کرتا ہے۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ خدا انسان سے محبت کرتا تھا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اور عدن میں انسان کے لیے خدا نے اپنی محبت کا اظہار عورت بنا کر اس کے پاس لایا، اور کلام میں لکھا ہے جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا۔ یعنی یہ خدا کی طرف سے ایک زندہ گفٹ تھا۔ اور جو ہی آدم نے حوا کو دیکھا، اس کے دل میں خوشی اور شادمانی آئی، کیونکہ جب وہ جانوروں کے نام رکھ رہا تھا تو جانوروں کے جوڑے تھے، لیکن اس کو اپنی مانند کوئی نہ ملا، اور جب نہ ملا تو میں سمجھتا اس نے فیل کیا خدا نے اس کے لیے عورت بنائی۔ گو خدا عورت اس کے اندر پہلے ہی تخلیق کر چکا تھا، لیکن اس کو زمین پر پیدا کرنے کا ایک وقت تھا، اور اس نے جب اسے دیکھا تو اس نے کہا میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا لیکن اپنی بیوی سے ملا رہے گا، کیونکہ وہ دو نہیں ایک جسم ہوں گے۔ اب یہ پرفیکٹ ازدواج ہے، لیکن جب گناہ آیا تو گناہ کے بعد ظاہر ابلیس نے اس رشتے کو تباہ و برباد کر دیا، اور جب گناہ کے بعد خدا آدم سے پوچھتا ہے کہ یہ تو نے کیا کیا، تو اس نے کہا جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھ سے کروایا۔ تو وہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، ازدواج جو ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ جو آئیڈیل ازدواج تھا، جو آئیڈیل سچویشن تھی شادی کی، اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد انسان خدا کی اس پرفیکشن سے باہر نکل گیا۔ یعنی وہاں پر جو ازدواج تھا وہ کامل مرضی تھی خدا کی۔ اب کیا ہوا کہ گناہ کے بعد اب خدا کی کامل مرضی زمین پر نہیں ہوتی، بلکہ انسان خدا کی کامل مرضی سے باہر نکل گیا۔ اب کامل مرضی اور پرمیٹڈ ول کو سمجھیں۔ ایک ہے پرفیکٹ ول آف گاڈ، ایک ہے پرمیٹڈ ول آف گاڈ۔ پرفیکٹ ول آف گاڈ جو خدا کی کامل مرضی ہے، لیکن پرمیٹڈ ول آف گاڈ کا مطلب ہے جو خدا نہیں چاہتا اور ہونے دیتا ہے۔ اس کا حوالہ اگر آپ متی کی انجیل 19واں باب پڑھیں تو وہاں پر فریسی مسیح کے پاس آئے اور انہوں نے شادی کے متعلق بات کی، تو اس پس منظر میں یسوع نے کہا پس وہ دو نہیں ایک جسم ہیں،
اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ازدواج میں خدا کی مرضی جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ اب سوال دراصل یہ ہے کہ کیا ہر ازدواج کے اندر یا ہر شادی کے اندر یا ہر جوڑے کے اندر خدا کی کامل مرضی ہوتی ہے؟ کامل مرضی وہ ہے جو خدا کی پرفیکٹ ول ہے، جو خدا چاہتا ہے، لیکن پرمیٹڈ ول ہے جو خدا نہیں چاہتا لیکن نہ چاہتے ہوئے ہونے دیتا ہے۔ اس کی مثال جیسے باب ابراہیم کے بارے میں خدا کی کامل مرضی تھی کہ اس کو خدا سارا سے بیٹا دے گا، اس کا نام اسحاق ہوگا، خدا سے برکت دے گا، لیکن باپ ابراہیم نے ہاجرہ سے شادی کی اور اس کے بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام اسماعیل رکھا، لیکن یہ خدا کی کامل مرضی نہیں تھی، لیکن خدا نے ہونے دیا۔ تو اسی طرح خدا کی کامل مرضی جو ہے وہ زمین پر پوری نہیں ہو رہی، اس لیے گناہ کی وجہ سے۔ اب اس میں 3 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج ہم خدا کی مرضی میں چاہتے ہیں تو پہلی بات، ازدواج کے اندر ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بیٹے بیٹیاں جن کی شادی نہیں ہوئی وہ خدا کی حضوری میں ڈیووشن سے روزہ رکھ کر دعا کریں، خدا کی حضوری میں جھکیں اور کہیں خداوند تیری کامل مرضی ہماری زندگی میں کیا ہے۔ اور آج افسوس کہ ہم تو صرف شکلیں دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں، ہم تو صرف پیسہ دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں، ہم تو صرف دنیا کی چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے انٹرسٹ شادی کے کیا ہیں۔ ہم ایک گھر میں گئے تو وہ اپنے لڑکے کا رشتہ کر رہے تھے، تو کافی دیر بعد جب ہم گئے تو میں نے کہا بھی رشتہ ہو گیا لڑکے کا؟ تو کہنے لگے نہیں ہلے رشتہ نہیں ہویا کیونکہ ساڈی گیس نہیں لگی، تے کڑی والے کہندے اسی اتھے رشتہ کرنا جتھے گیس لگی ہوئے گی۔ یعنی غور کریں ہمارا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ گیس لگی ہو، سہولتیں ہوں، آسائشیں ہوں۔ پہلی پرائورٹی یہ ہے کہ کیا ہماری شادی میں خدا کی کامل مرضی ہے؟ کیا خدا کی کامل مرضی اس میں شامل ہے؟ اور پھر آج ماں باپ کیا جب اپنے بچوں کے رشتے کرتے ہیں خدا انہیں بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن کیا انہوں نے کبھی دعا کی ہے؟ کیا انہوں نے کبھی روزہ رکھا ہے؟ ہمارے سٹینڈرڈ شادیوں کے فرق ہو چکے ہیں۔ اور یقین جانیے آج اگر لوگ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ذہن ہوتا ہے کہ بہت قریب ہو جائے رشتہ دیکھ لے، اور اگر لڑکے کی کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ذہن ہوتا ہے دور ہو تاکہ ہمارا جو بیٹا ہے وہ اپنے سسرال والوں کے گھر ہی نہ جایا کرے۔ یہ آج لوگوں کا سٹینڈرڈ ہے، یعنی لڑکی کی وہ شادی کرنا چاہتے ہیں قریب ہی ہو ہمارے تاکہ ہم اسے جا کے مل لیا کریں، اور بیٹے کی شادی دور کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ عجیب سے سٹینڈرڈ ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو دراصل میں خدا چاہتا ہے کہ میری حضوری میں آؤ۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم دعا میں جھکیں گے خدا کی حضوری میں آئیں گے، اور ہمارا سٹینڈرڈ جو ہے وہ روپیہ پیسہ نہیں، ہمارا سٹینڈرڈ جو ہے شکلیں نہیں ہیں، ہمارا سٹینڈرڈ جو ہے وہ صورتیں نہیں ہیں، ہمارا سٹینڈرڈ خدا کی مرضی ہو، تو پھر خدا اپنی مرضی کو ہم پر ظاہر کرے گا اور ہماری شادی جو ہے خدا کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ اگر ہم خود فیصلے کر رہے ہیں، یعنی آج اگر کوئی بغاوت کر کے شادی کرتا ہے تو پھر کیا اس میں خدا کی مرضی ہے؟ نہیں، اس میں خدا کی مرضی نہیں ہے۔ جو کام چھپ کے کیا جائے اس میں خدا کی مرضی نہیں ہوتی۔ خدا جب عورت بنا کر لایا تھا تو سب کو سامنے خدا بنا کر آدم کے پاس لایا اور کہا یہ تیری بیوی ہے۔ دوسری بات، پہلی بات دعا کرنے کی ضرورت ہے، دوسری بات اس میں خدا کی کامل مرضی کی تلاش کریں، دوسری بات کہ
ٹارگٹ سیٹ کریں اپنی زندگی میں کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ کام کرنا ہے، میں نے اپنی زندگی میں ترقی کرنی ہے، اور اس ٹارگٹ کی طرف زندگی کو گامزن رکھیں۔ تیسری بات کہ آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر جا رہی ہے کہ آج لڑکے اور لڑکیاں خود یہ فیصلہ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں ملاکی کی کتاب، اس کا 2 باب۔ اب یہ غیر قوم میں جو شادیاں کرتے ہیں، کیا اس میں خدا کی مرضی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم بتوں کے ماننے والے اور غیر معبودوں کے ماننے والوں سے اگر کوئی ہمارا بیٹا یا بیٹی شادی کرتی ہے تو یہ کتنی غمناک بات ہے میرے عزیزو، ہمیں بڑے دکھ کی بات ہے، خاص کر بیٹیوں کے حوالے سے۔ میں خاندان کو جانتا ہوں، اس کے باپ نے مجھے روتے ہوئے یہ بات سنائی کہ وہ کہنے لگے کہ میں پلے داری کا وہ کام کرتے، پلے دار تھی یہ بوجھ اٹھانا منڈیوں کے اندر، اور وہ کہنے لگے کہ میں 30 سال ہو گئے ہیں اس کام کو کرتے ہوئے، اور 30 سال میں میں نے کبھی باہر سے کوئی اچھی چیز لے کر نہیں کھائی، کبھی کوئی اپنی جسم کے لیے کوئی فروٹ نہیں کھایا، جو بھی پیسے مجھے ملتے ہیں میں کمیٹیاں ڈالتا ہوں، اور میری بیٹی اور میں اس کے لیے سامان جمع کرتا، اس کی شادی کا انتظام کیا، اور شادی سے 1 دن پہلے وہ ایک مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ تو وہ کتنا دکھی انسان تھا۔ تو یہ اس میں کیا کامل مرضی ہو سکتی ہے؟ نہیں بھائی، اس میں کوئی خدا کی مرضی نہیں ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے جو غیر قوموں میں شادیاں کرتے ہیں، ذرا ان کے پڑھیں کہ لکھا ہے 2 باب کی 11ویں آیت، یہودا نے بے وفائی کی، اسرائیل اور یروشلم میں مکروہ کام ہوا، اور یہودا نے خداوند کی قدوسیت کو جو اس کو عزیز تھی بے حرمت کیا۔ یعنی یہودا نے غیر قوم میں شادی کی، تو جو غیر قوم میں شادی کرتا ہے پہلا گناہ یہ کرتا وہ خدا کی قدوسیت کو بے حرمت کرتا ہے۔ ایسی شادیوں میں خدا کی مرضی نہیں ہے۔ لکھا ہے وہ ایک غیر معبود کی بیٹی بیاہ لایا، خداوند ایسا کرنے والے سے زندہ اور جواب دہندہ اور رب الافواج کے حضور قربانی گزراننے والے یعقوب کے خیموں سے منقطع کر دے گا۔ اب کہتا ہے کہ جو غیر قوموں میں شادیاں کرتا ہے خدا جواب دہندہ ہوگا، خدا اسے عدالت میں لائے گا اور اپنی حضوری اس سے منقطع کر دے گا، اور تمہارے اعمال کے سبب سے خداوند کے مذبح پر آہو نالا اور آنسوؤں کی ایسی کثرت ہے، وہ نہ تمہارے ہدیے کو دیکھے گا، نہ تمہارے ہاتھ کو نظر کو خوشی سے قبول کرے گا۔ تو بھی تم کہتے ہو سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی ہے۔ شادی کے اندر بے وفائی یعنی دوسری شادی کرنا، کیا وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے؟ نہیں۔ یہاں جو لکھا ہے نا جوانی کی بیوی کے، جو پہلی شادی ہے، جو ایک انتظام کے اندر ہو رہی ہے، خدا کہتا ہے میں اس شادی کا گواہ ہوں۔ تو میرے عزیزو، جو غیر قوم میں لڑکے اور لڑکیاں شادیاں کر رہے ہیں، اور افسوس یہ ہے میرے عزیزو، آج میری بات سنیے، اگر کوئی بیٹے اور بیٹیاں میری بات سن رہے ہیں تو آج خدا کے کلام کو سمجھیں۔ ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں، جائے اس کائنات میں دوسرا کوئی خدا نہیں ہے، ڈھونڈے تو کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ یسوع جیسا نہ کوئی آیا اور نہ کوئی آئے گا۔ اس لیے دنیا کی چیزوں کے لیے، شادی کے لیے، شہوت پرستی کے لیے، آسائشوں کے لیے، سہولتوں کے لیے اپنے زندہ خدا کو مت چھوڑیں۔ یقین جانیے، جو بیٹیاں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے غیر قوم میں بیٹیوں نے شادیاں کی، تو یقین جانیے انہیں وہاں پر وہ کہتے ہیں، ایسے لفظ ان کے لیے بولتے ہیں جو ہم بول نہیں سکتے۔ تو پلیز اپنے خدا کو مت چھوڑیں۔ ظاہر ہے ایک جبری طور پر بھی یہ ہو رہا ہے، لیکن
بہت سارے لوگ اپنی مرضی سے یہ کر رہے ہیں۔ تو دراصل میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ اس کے چند ایک پہلو ہیں۔ ہو سکتا ہے اگر ضرورت پڑی تو اس کا دوسرا حصہ بھی ہم بنائیں گے، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو برکت ملی ہے، اگر آپ نے سیکھا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام ہم آگے پہنچا سکتے ہیں، دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، تو اس پیغام کو ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دنیا میں ہر بیٹی ہر بیٹے تک پہنچے کہ ہم اپنی مرضی نہ کریں بلکہ خداوند سے دعا کریں کہ خداوند تیری مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو۔ ماں باپ کی عزت کو اپنی نظر میں رکھیں، ماں باپ کی عزت کو خراب نہ کریں۔ تو کامل شادی جو ہے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے، اس کا مطلب ہے خدا جوڑتا ہے، لیکن اس کی کامل مرضی میں کوئی آئے تو پھر اگر ہم اپنی مرضی سے سب کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ خدا ہمیں خداوند کے زندہ کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ فرسٹ ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں، اور میرا ایمان ہے کہ اس چینل کے وسیلے سے، اس کلام کے وسیلے سے ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں ایک برکتوں کے انبار لائے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اگلی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا اور آپ کلام سیکھ سکتے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔